ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھٹا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ توبہ سچی ہونی چاہیے، اس کے بعد گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں۔ جب بندہ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ اور اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہاں، ایک عورت تھی، قبر سے مردے کو باہر کھینچ رہی تھی۔ اس نے قبر سے مٹی ہٹائی اور اس مردے کو باہر کھینچا۔ ایک اللہ والے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا اور کہا، اے خاتون، تو یہ ظلم اس پر کیوں کر رہی ہے؟ تو اس قبر سے اس مردے کو کیوں نکال رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ مردہ جب قبر کے اندر ہے، دفن ہو چکا ہے، تو پھر مٹی ہٹائی نہیں جاتی، پھر ادھر سے اس کو نکالا نہیں جاتا۔ اس نے کہا، اے اللہ والے، اگر میری داستان سنو گے نا، میری داستان سنو گے تو تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جائے گا۔ پھر تم یہ بات نہیں بولو گے کہ میں اس قبر کو نہ کھودوں، میں کیوں نہ کھودوں اس قبر کو؟ جب میری بات سن لو گے تو تم بھی کہو گے واقعی تو صحیح کر رہی ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا، بتاؤ داستان کیا ہے، بتاؤ بات کیا ہے کہ جس بات پر تم آج یہاں پر قبر کھود رہی ہو اور اس کے اندر جو مردہ دفن ہے اس کو باہر نکال رہی ہو، کیا کرو گی اس مردے کو باہر نکال کر؟ کہا، اس کی زبان کاٹوں گی، اس کے ٹانگیں کاٹوں گی، اس کے پیر کاٹوں گی۔ کہا، اللہ اکبر، ایسا کون سا جرم ہے، ایسا کون سا گناہ کر دیا اس نے کہ تم اس کو مرنے کے بعد یہ سزا دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، اللہ والے سنو، بات کچھ ایسی ہے، بہت پرانی بات ہے۔ وہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، اس کی دو بیویاں تھیں، ایک اسی خاندان سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بیٹا تھا جو کہ بڑا تھا، اور اس کی جو دوسری شادی ہوئی تھی وہ لکڑہرے کی بیٹی تھی، لکڑہرے کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس سے ایک بیٹا تھا جو کہ چھوٹا تھا۔ بادشاہ جو تھا بہت نیک تھا، اللہ کی عبادت کرتا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، رعایا پر کوئی ظلم نہیں کرتا، رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتا، بہت اچھی عادت تھی بادشاہ کی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ دنیا سے فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، کہ مار کر گھر سے باہر نکال دیا، باہر کر دیا گیا، خالی ہاتھ دھکا مار کے ان کے خاندان والوں نے نکال دیا۔ کہا، تو ایک لکڑہرے کی بیٹی ہے، تو بادشاہ کی بیوی بن گئی، یہ بڑی بات تھی، بادشاہ فوت ہو گیا، اب تو یہاں نہیں رہ سکتی، جا یہاں سے۔ وہ تو بادشاہ نیک تھا، اس نے تجھ سے شادی کی۔ ان کے مرنے کے بعد بے گھر کر دیا گیا، ایک جنگل میں چلی گئی، جھوپڑی بنائی، وہاں پر اپنے بیٹے کی پرورش کی، لوگوں کے گھروں پہ برتن مانجے، لوگوں کے کپڑے دھوئے، لوگوں کی نوکری کی، مزدوری کی، پیسے کمائے، اپنے بیٹے کی پرورش کی، اپنا گھر چلایا۔ ایک بادشاہ کی بیوی ہو کے یہ سب کام کیے، اپنے گھر کو چلایا۔ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تیری عمر ہو چکی ہے، اب تو شادی کر لے، شادی کرے گا تو مجھے بھی سکون ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے ماں، جیسا تم کہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا۔ بیٹا بہت نیک سیرت تھا، اتنا زیادہ نیک تھا کہ جیسے اس کے والد ویسے ہی وہ کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، لوگوں کی مدد بہت کرتا۔ پیسے نہیں تھے اس کے پاس، لیکن صرف پیسوں سے مدد نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ بھی مدد کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو مدد ہو جایا کرتی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا شخص، کوئی کمزور شخص کوئی سامان لے کے نکلتا تھا تو میرا بیٹا کہتا تھا، بابا میں اپنے کندھوں پر لاد لیتا ہوں، اور لکڑیوں کا گٹھر اپنے کندھوں پر لاد کر ان کے گھر پر چھوڑ آتا تھا۔ اس طریقے سے خوب مدد کرتا تھا، لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ تینوں لوگ بہت آرام سے رہنے لگے کہ بادشاہ کا بڑا والا بیٹا بادشاہ کے جانے کے بعد وہ بادشاہ بن گیا، وہ اپنے باپ کی طرح نہیں تھا، اور بہت ظالم تھا، بہت زیادہ رعایا پر ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ رعایا کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ گھر پر فاقے ہونے لگے، گھر پر بالکل فاقے ہونے لگے، کوئی کھانا موجود نہیں، کوئی پیسے موجود نہیں۔ تیرا بھائی ہی تو ہے، جا کے اس کے پاس اور ذرا مطالبہ کر کہ مجھے کچھ پیسے دے دے۔ جانے کے بعد اندر داخل ہوا، اس کے خادم، اس کے وزیر کھڑے تھے، ان کے وزیروں سے، اس کے خادم سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ وہ اس کا بھائی ہے،
کہا دیکھو میں بہت دور سے آیا ہوں، بادشاہ سے ملاقات کرنا ہے، بادشاہ سے کچھ چند باتیں کرنا ہے، میں مسافر ہوں، مجھے ملاقات کرنے کی اجازت مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو وزیر اندر گیا، جانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی بہت دور سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ اتنی دور سے کوئی آیا ہے، مسافر ہے، اندر آنے دو۔ یہ اندر گیا، جانے کے بعد اپنے بھائی بادشاہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کون ہے تو؟ وہ بہت تکبر کرتا تھا، بہت متکبر تھا، تکبر میں رہتا تھا، گھمنڈ میں رہتا تھا۔ اس نے کہا بھئی میں نے تجھے نہیں پہچانا، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے، کیا بات ہے، بتا جلدی سے اور نکل یہاں سے۔ اس نے کہا بھائی میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں، پہچانا نہیں؟ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں جو کہ بچپن میں آپ کے خاندان والوں نے میری ماں کو اور مجھے دھکے مار کے نکال دیا تھا۔ بھائی میں تیرے پاس فریاد لے کر آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی ہے، ماں ہے، میں اتنا زیادہ غریب ہوں کہ آج گھر پہ کوئی کھانے کے سامان نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں دیتا، تو تم میری مدد کر دے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تم تو بادشاہ ہو، تمہارے لیے تھوڑی سی مدد کچھ نہیں مانے رکھتی ہے، تھوڑی سی مدد کر دو، ہمارا کام چل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کس کا بھائی ہے؟ میں نے تو تجھے پہچانا نہیں، تو کس بھائی کی بات کر رہا؟ میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ وزیروں کو حکم دیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے جا کے باہر چھوڑ دو، اور دوبارہ ایسا کوئی ایرا غیرا آ نہ جائے اندر، ایسے کوئی بھی آئے گا بھائی بتائے گا اور میں اس کی مدد کر دوں گا، میں اسے پیسے دے دوں گا۔ آج کے بعد یہاں کوئی نہیں آنا چاہیے اس طریقے کا، جو اس طریقے کے دعوے کرے کہ میں اس کا بھائی ہوں، وہ میرا بھائی ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ آج کے بعد نہیں آنا چاہیے یہاں پہ۔ ڈانٹ کر اس نے بھگا دیا۔ وہ لڑکا تھا، ماں کے پاس آیا، کہا ماں میں نے کہا تھا وہ مدد نہیں کرے گا، ماں وہ بہت ظالم ہے، وہ بہت ظالم ہے، وہ ہم لوگوں کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ تھوڑا بہت کام اس کو مل جاتا تھا تو گھر پہ جو بھی پیسے ملتے تھے ان پیسوں سے کھانا خرید لاتا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے اور تھوڑا بہت کھا لیتے تھے، گزارا ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ پھر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے پھر اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اب اس کا بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا گیا، تو ایک دن پھر بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے بھائی دیکھو اگر میری مدد نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، لیکن میرا حصہ جو ہے آپ کے پاس وہ حصہ دے دو۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا کہ حصہ مانگنے آیا ہے اور بھائی بتاتا ہے، بادشاہ جانتا تو تھا یہ میرا بھائی ہے، لیکن اس نے سوچا کہ یہ تو گلے پڑ گیا، یہ تو بار بار آ جاتا ہے، تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو نپٹا ڈالو، اب اس کو قتل کر دو۔ اب جب یہاں آئے تو بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے، بس اس کو مار دو۔ ایک دن پھر وہ محل میں چلا گیا، اور جانے کے بعد وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ دیکھ تو مان یا نہ مان، میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے، میرا یہاں حصہ ہے، میرے والد کی زمین میں، میرے والد کے جو مال ہے یہاں پر، جو خزانے ہیں، اس میں میرا حصہ ہے، تو سب نہ دے، مجھے اس کا آدھا دے دے، اس کا آدھا نہ دے، اس کا آدھا دے دے۔ تو بادشاہ نے کہا زیادہ زبان درازی کرتا ہے تو، زیادہ آ کے یہاں باتیں کرتا ہے، بھائی مجھے بتاتا ہے، حصہ مانگتا ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ زیادہ بول رہا ہے، اس کی زبان کاٹ دو۔ سپاہیوں نے اسے پکڑا اور جلدی سے اس کی زبان کاٹ دی۔ جب زبان کاٹی، زمین پر گر گیا، زمین پر گرا، تڑپنے لگا۔ تو بادشاہ نے، جو کہ اس کا بھائی تھا، کہنے لگا ابھی مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے، ابھی مجھے سکون نہیں ملا ہے، ابھی یہ انہی پیروں سے بار بار آتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، لہٰذا اس کے پیر کاٹ دو۔ جلادوں نے اس کے پیر کاٹ دیے، زبان بھی کٹ چکی تھی، پیر بھی کٹے، زیادہ دیر زندہ نہیں رہا، تڑپا اور تڑپ کے مر گیا، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کو پتا چلا، چیخ نکل گئی، بیوی چیخی، بادشاہ کے پاس آئی، بادشاہ کے پاس آ کے رو رو کے اور اس کو بد دعائیں دینے لگی۔ بادشاہ نے کہا اسے باہر نکالو، جلدی سے اسے باہر نکالا۔ سپاہیوں نے کہا جا یہاں سے، آئندہ اندر مت آنا ورنہ تیرا بھی قتل ہو جائے گا۔ اس کا بیٹا تھا، وہ بھی بھوک کے مارے بلک رہا تھا، اب کوئی کھانا موجود نہیں تھا، کمانے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا، اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ بیوی بہت پریشان تھی، اے اللہ میرے شوہر کو اس ظالم بادشاہ نے مار دیا، میرا بیٹا بھوکا ہے، میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، کہاں سے اس کو کھانا کھلاؤں۔ یاد رکھیں آزمائش ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ کی جانب سے، جو اس آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں
جو اس آزمائش میں کھرے اتر جاتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے بن جایا کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں تو آخرت میں ان کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ جو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی برباد کرتا ہے اور اسے آخرت میں بھی تباہ کرتا ہے۔ تو کبھی ظالم نہ بنے، کبھی ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو برباد کر دیتا ہے، ظالم کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، برداشت کر لینا، صبر کر لینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ ظالم کو تباہ ہونا ہے، وہ دن دور نہیں کہ ظالم کی تباہی تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج اگر تمہیں کوئی پریشان کرتا ہے، تمہارا دل دکھاتا ہے، صبر کر لینا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کی ہلاکت ہوگی، اس کی تباہی ہوگی، اس کی بربادی ہوگی، آپ انہی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ عورت کہتی ہے اس اللہ والے سے، اے اللہ والے پورا میٹر تو سنو، تم نے تو آ کے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے۔ کہنے لگی میرا شوہر چلا گیا، میرے شوہر کو مار دیا، میرا بیٹا بھوک کے مارے تڑپتا رہا اور بھوک سے تڑپ تڑپ کر میرے بیٹے نے بھی جان دے دی، میرا بیٹا بھی مر گیا، ادھر میرے شوہر کی لاش پڑی ہے، ادھر میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے۔ مجھ سے پوچھو میرے دل پہ کیا گزری تھی جب میں اپنے شوہر کی لاش کو دیکھتی تھی، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی تھی۔ ایک ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، ادھر شوہر کی لاش پڑی ہے، ادھر بیٹے کی لاش پڑی ہے، تو پھر ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ہاں، تو کہتے ہیں اللہ والے پورا میٹر تو سنو۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم، اے مالک میری فریاد کو سن لے۔ اور جب مظلوم کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رو رو کے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ جس کے لیے بد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اگر مظلوم ہے کوئی اور ظالم کی تباہی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو مظلوم کی، جو کہ ظالم کے حق میں کی جائے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، جب ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر ان کی دعائیں شرف قبولیت تک ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت ملتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری مسافر کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور میں نے فریاد کی، پروردگار عالم میرے شوہر کو جس نے مارا ہے، میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر جس کی وجہ سے مر گیا ہے، اے اللہ اسے تو دنیا میں ہی دکھا دے، اسے تو اپنے عذاب کا مزہ دنیا میں ہی چکھا دے۔ ادھر اس نے اس کے لیے بد دعا کی۔ کہتی ہے پھر کیا ہوا کہ ادھر بادشاہ کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی مہلک بیماری لگ گئی اور 3-4 دن وہ بستر پر پڑا رہا، اس کی حلق میں اس کی جان اٹکی تھی۔ اس کے جو بیٹے تھے وہ بھی جانتے تھے پر ظلم کرتا ہے اور اس نے کس طریقے سے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، 3-4 دن جب اس کے حلق میں جان اٹکی رہی اور وہ 3-4 دن جب بستر پر پڑا رہا تو اس کے بیٹوں نے اس کا گلا دبا دیا۔ ہاں اگر یہ پڑا رہے گا، گندگی کرے گا، بدبو پھیلائے گا تو جلدی سے اس کا کام تمام کیا جائے۔ ہاتھوں سے گلا دبا دیا اور وہ مر گیا۔ اس کو جلدی سے دفن کیا گیا، قبرستان لے جایا گیا۔ اب یہ قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ مجھے جب پتا چلا تو اللہ کا شکر میں نے ادا کیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ بات ہے اور یہ مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ جیتے جی تو میں نے اس کے ساتھ کچھ کر نہیں پایا، آج مر گیا ہے تو اس کی قبر سے اس کو نکالیں گے، اس کی زبان کاٹیں گے۔ اس لیے اس نے میرے شوہر کی زبان کاٹی تھی۔ اس کے پیروں کو کاٹوں گی اس لیے کہ اس نے میرے شوہر کے پیروں کو کاٹا تھا۔ وہ اللہ والا، وہ نیک انسان سن رہا تھا اور سنتے سنتے اس نے کہا کہ بھائی تو یہ سب کر رہی ہے غلط ہے۔ اس نے کہا میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، اگر بادشاہ کے لڑکوں کو پتہ چل گیا، بادشاہ کے خاندان والوں کو پتہ چل گیا، اس کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا، وہ تو میرے سر یہ سب ہو جائے گا کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ تو وہ تو وہاں سے چلا گیا، نیک شخص تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، وہ تو چلا گیا وہاں سے۔ اب یہ عورت جو تھی اس نے اس کو باہر نکال لیا تھا، اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور یہ وہیں پر تھوڑی دور پر ایک درخت تھا، وہیں پر جا کے اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں اس کا کام تمام کریں گے، تھوڑا سا آرام کر لیں، تھک بھی چکی تھی۔ وہیں پر
بیٹھی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ لگی، نیند آئی، تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے محلوں میں ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ اس نے ایک باغ دیکھا، ایک محل دیکھا، عالی شان محل تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کیا یہ محل حضرت آدم علیہ السلام کا ہے؟ مگر نہیں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ محل نہیں ہے۔ کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں، جبریل علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔ کہ تو پھر کس کا ہے؟ یہ محل اس کا ہے کہ جو دنیا میں صبر کرتا ہے، جو دنیا میں صبر کی زنجیر کو تھام لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پر ظلم ہوتے ہیں، اس پر ظالم ظلم کرتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے کو یہ محل دیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے محل ہے کہ جس کے بچے بھوکے ہوں، جس کے بچے بھوک کی حالت میں تڑپتے ہوں، جس کا فاقہ کشی ہوتی ہو جس کے یہاں، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے، آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تو ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے کہ اس پر آزمائش بھی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ محل اسے دیا جائے گا، صبر کرنے والے کو دیا جائے گا۔ تو اس کی آنکھ کھلتی ہے، کہتی یا اللہ میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میرے خواب نے، اور یہ ایک سچا خواب تھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ آج میں تو صبر کرنے والی ہوں، میرا شوہر مر گیا، میں نے صبر کیا، میرا بیٹا مر گیا، میں نے صبر کیا۔ آج میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں کہ جب یہ بادشاہ مر گیا تب میں اس کی زبان کاٹنے جا رہی ہوں، تب میں اس کے پیروں کو کاٹنے جا رہی ہوں؟ نہیں نہیں، میں صبر کروں گی اور اللہ سے اس کا بدلہ لوں گی، اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، کل میدان محشر میں اس کا سامنا کروں گی، پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا، پھر آگے کی باتیں ہوں گی۔ ابھی اتنا کہہ ہی رہی تھی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ دو کتے، ایک کتا اس کی زبان کاٹ رہا تھا اور ایک کتا اس کے پیروں پر چڑھا ہوا تھا، اس کو نوچ رہا تھا اور نوچ نوچ کر اس کو کھا رہا تھا۔ کہا یا اللہ میں تو اس کی زبان کاٹنے والی تھی، اس کے پیر کاٹنے والی تھی، اور تو یہ کتے میرا کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے غور سے دیکھا، وہی کتے تھے جو کہ اسی بادشاہ کے کتے تھے، جو دودھ پیا کرتے تھے، آج وہ بادشاہ کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، صرف انصاف کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے، ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔